बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो सवाल उठ रहा है पूरे पाकिस्तान में कि क्या क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन होने जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हरीपुर में पाकिस्तान के पहले डिजिटल सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर की गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर भी आपको सुनाएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल SHTV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। उन्होंने इक़्तिदार में आते ही डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाया था और इमरान खान के दौर में ही IT एक्सपोर्ट्स अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री $2 अरब को क्रॉस कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान के हर घर में एक ऐसा लड़का ऐसी लड़की बैठे हुए हैं जिनके पास कोई ना कोई IT स्किल ज़रूर होती है। आप अपने इर्द गिर्द के मुमालिक में देख लें, अरबों डॉलर सालाना कमाए जा रहे हैं IT इंडस्ट्री से, लेकिन पाकिस्तान में कभी किसी भी हुकूमत ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सारा टैलेंट ज़ाया जा रहा है, सारी स्किल्स ज़ाया जा रही हैं। ये जो $2 अरब का हदफ क्रॉस हुआ है, इसमें भी हुकूमत का कोई कारनामा नहीं है। ना इस मुल्क में पेपाल है, ना इस मुल्क में अमेज़ॉन है, ना इस मुल्क में eBay है, और तो और अब इस मुल्क में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है। यानी वो लोग जो आपके मुल्क में बाहर से पैसा लेकर आते हैं, उन पर आप आए रोज़ कोई ना कोई नई पाबंदियाँ लगा देते हैं। अब फर्ज करें कोई शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ अमेज़ॉन पर काम कर रहा है, वो चीन से माल खरीदता है, पहले उसे चीन पैसे भिजवाना होंगे, वो माल जाता है डायरेक्ट अमेरिका या इंग्लैंड, वहाँ पर बिकता है, फिर वो पैसा पाकिस्तान में आता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप चीन पैसे भेजना चाहें तो आपको रोक दिया जाता है। बैंकों के जो बड़े बड़े आला ओहदेदार हैं उनको इन चीज़ों की समझ ही नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के बैंकों में क्रिप्टो करेंसी का भी खौफ बैठा हुआ है कि अगर क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई तो फिर बैंकों को कौन पूछेगा। क्या अमेरिका में, बरतानिया में, पूरे यूरोप में, सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है? आज अगर कोई शख्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा जब बढ़ेगा, वो कमाना शुरू करेगा, तो वो पैसा आपके बैंकों में ही आएगा। वकार ज़का वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी मूवमेंट लेकर आया है, उसके लिए अकेला लड़ाई कर रहा है, अदालतों के चक्कर काट रहा है। किसके लिए? इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, इस मुल्क की हुकूमत के फ़ायदे के लिए। लेकिन उसे कोई किसी किस्म की सपोर्ट ही नहीं है, ना उसकी कोई बात सुनने वाला है, ना उसकी कोई बात समझने वाला है। आज सिंध हाई कोर्ट में हेयरिंग थी। एक तरफ स्टेट बैंक और FIA के नुमाइंदगान थे और एक तरफ वकार ज़का अकेला था। सिंध हाई कोर्ट के जज ने पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम क्रिप्टो को लीगल बिजनेस बना सकें, तो स्टेट बैंक ने साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान में क्रिप्टो को बैन करने का मुतालबा किया। अगर इस तरह से आप सब कुछ बैन करते रहेंगे तो आप दुनिया के साथ कैसे चलेंगे? अभी तक पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइज नहीं हो सका, ना यहाँ पर यूट्यूब का दफ्तर है, ना यहाँ पर गूगल का दफ्तर है। पाकिस्तानी नौजवान बेचारे अपने जुगाड़ लगाकर जो पैसा मुल्क में ला रहे हैं, उन पर भी आप आए रोज़ नई नई पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उनको सपोर्ट करें। अब स्टेट बैंक का कहना क्या है कि क्रिप्टो के ज़रिए मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग तो बैंकिंग चैनल से भी होती है, उनको भी बंद कर दें। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को भी बैन कर दें। फिर दूसरी वजह यह बताई गई कि कुछ कंपनियां थी जो पाकिस्तानियों का 18 अरब रुपए खा गई हैं। तो जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं वो तो बैंकों के जरिए भी पाकिस्तानियों का पैसा खा चुकी हैं। आपने फिर बैंकों को बैन क्यों नहीं किया? वो कंपनियां जो क्रिप्टो का लालच देकर पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड कर गई हैं, इसकी वजह हुकूमती इदारों की नाअहली है। इसमें क्रिप्टो करेंसी का क्या कसूर है? और जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है, वो कभी भी क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, क्योंकि क्रिप्टो में आपका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। उनको तो आप पकड़ नहीं सकते। और कोई मिडिल क्लास नौजवान अगर 1 लाख 2 लाख क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि उसे मंथली इनकम आना शुरू हो, तो उसे आप फौरन पकड़ लेते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि इसको रेगुलेट किया जाए। इमरान खान को चाहिए कि अगर आप डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस मामले में आप एक बार वकार ज़का के साथ मुलाकात करें, बल्कि और भी जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं पूरी टीम के साथ आप मुलाकात करें और पाकिस्तान में जितने भी एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं उन पर जुर्माना लगाएं। कई मुल्कों ने लगाया है। और फिर उनको रेगुलेट करके टैक्स नेटवर्क में लेकर आएं
اور شرط یہ رکھیں کہ وہ اسٹیٹ بینک میں $1 ارب رکھوائیں گے. آپ 5 ایکسچینجز کو بھی ریگولیٹ کرتے ہیں تو آپ کے اسٹیٹ بینک میں $5 ارب آ جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں پاکستانی اربوں ڈالر سالانہ لے کر آئیں گے پاکستان کے خزانوں میں. 5-7 ارب ڈالرز تو آپ فوری اٹھا لیں گے صرف ان کو ریگولیٹ کرنے سے. اور جب ان کو ریگولیٹ کر دیں گے تو اس کے بعد منی لانڈرنگ کا تو چانس ہی نہیں رہے گا. پھر آپ ٹیکس نیٹ ورک کو بھی بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو کرپٹو سے جو ارننگ ہوتی ہے اس پر بھی آپ منیمم ٹیکس بھی لگائیں تو دیکھیں کہ حکومت کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. وقار زکا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ سب صرف وقار زکا پر نہیں بلکہ پاکستان کی ٹیکنالوجی موومنٹ پر، پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری پر وار ہوا ہے. اور FATF، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کرپٹو کو بین کریں گے تو FATF کی گرے لسٹ سے نکل آئیں گے؟ آپ کرپٹو کو ریگولیٹ کر لیں تو FATF اس پر کبھی بھی سوال نہیں اٹھا سکے گا. اب آتے ہیں آج کے دوسرے موضوع پر. وزیراعظم عمران خان نے آج ہری پور میں پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل سٹی اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا افتتاح کیا ہے اور اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب ڈاکٹر عطا الرحمان، میں آپ کو چیف منسٹر پختونخوا جناب محمود خان آپ کو، عاطف خان آپ کو اور عامر ہاشمی آپ کو، میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو جو شروع کیا تھا ڈاکٹر عطا الرحمان نے. اور میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں کہ جب تحریک انصاف کی پختونخوا میں کولیشن گورنمنٹ تھی 2013 میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا، تب پرویز خٹک چیف منسٹر تھے، تو جو اور بھی بڑی انہوں نے اچھی چیزیں کی. ہیلتھ کارڈ جو کہ پاکستان میں ایک یونیک چیز ہوئی ہے. ہماری طرح کے ملک جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور ہمیں قرضوں کی قسطیں دینے پڑتی ہیں، اس کے باوجود پختونخوا نے جو ہیلتھ کارڈ شروع کیا، یہ بہت بڑا انیشیٹو تھا کہ پہلی دفعہ ایک وہ ملک جس کے پاس ریسورسز نہ ہونے کے باوجود ایک فیصلہ کیا کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دی جائے. تو وہ بہت بڑا انیشیٹو تھا. پہلے ہم نے وہ صوبہ تھا جس نے پہلی دفعہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کی بات کی. کبھی اس سے پہلے پاکستان میں درخت کٹتے تھے، لگتے نہیں تھے. تو وہ بھی بہت بڑا انیشیٹو تھا. لوکل گورنمنٹ کا تھا آپ کا جو پہلی دفعہ، اور پھر اداروں کو مضبوط کرنا، اور پھر ٹورزم جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایکسپلوڈ. لیکن میں سمجھتا ہوں جس کی بڑی دور تک اثرات جائیں گے، وہ جو ڈاکٹر عطا الرحمان آپ نے جو آسٹریا جا کے فوہک شلے، یہ جو جدھر یہ جو ہری پور میں اسٹیبلش کی یونیورسٹی، اس کا جو اثر ہوگا یہ آنے والی جنریشنز پہ بھی جائے گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو ملک بنتے ہیں وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے بنتے ہیں، اور جتنی کوالٹی کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں اتنی کوالٹی کی وہ مین پاور پروڈیوس کرتی ہے. انگلینڈ نے 2 یونیورسٹیز آکسفورڈ کی کیمبرج بنائیں، اور وہ کئی 100 سال تک دنیا کے اوپر لیڈرشپ ان 2 یونیورسٹیز نے پرووائڈ کی. اور سارا جو انٹلیکچول کیپٹل وہ یہاں سے شروع ہوتا تھا، اور ان کے 2 اسکول تھے، ایٹن اور ہیرو. تو پاکستان میں ہم نے جو نہیں کیا کام آزادی کے بعد، ہم نے تعلیم کے اوپر وہ زور نہیں دیا. نہ ہم نے تعلیم پہ ایک 3 ٹیئرڈ سسٹم لیا، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، دینی مدرسے، جو 3 مختلف کلچرز پروڈیوس کر رہے تھے پاکستان میں. اور اس کے بہت نیگیٹو اثرات ہیں سوسائٹیز میں کے اندر. کئی پرابلمز اس 3 ٹیئرڈ ایجوکیشن سسٹم سے آیا. تو اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی. یا پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ کور سلیبس، کور کریکولم ہم نے ایک ہی بنایا کلاس 5 تک، اور انشاءاللہ اس کے بعد اوپر بھی لے کے جائیں گے، تاکہ ایک ملک میں ایک نیشن بنے. قوم تو بنتی ہے کامن نظریے سے. تو جب 3 مختلف نظریے جا رہے ہوں تو وہ قوم میں کوہیشن نہیں آتی. تو اب دور آنے والا ہے، پہلے سے بھی آ چکا ہے، لیکن جو مزید آگے بڑھنے لگا ہے وہ ٹیکنالوجی کا. اور یہ جو اسپیشل ٹیکنالوجی زون آج ادھر اسٹیبلش کی ہے، اس کا
مجھے خوشی ہے کہ یہ پورا جس طرح عاطف خان نے کا پورا ایکو سسٹم ہے، یہ پورا سپورٹ کرے گا اس کو. اور اس کے اوپر نے عاطف خان بات کی کہ محمود خان نے ریسورسز پیدا کی 10 ارب روپیہ. جتنا بھی پیسہ آپ اس میں خرچ کریں گے اس کا صرف اس کی صرف اچھے اثرات سارے معاشرے میں جائیں گے. یعنی ہماری یوتھ سب سے دنیا میں تقریباً سب سے ینگ آبادی ہے پاکستانیوں کی. ہم بول ہیں کہ ایک میرے خیال میں یمن کے بعد پاکستان دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ ہے جس کی سب سے ینگ پاپولیشن ہے، کہ 30 سال سے کم تقریباً 65% پاپولیشن ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ریسورس ہے پاکستان کی، اور اس کے اوپر جتنا ہم انویسٹ کریں گے ٹیکنالوجی کے اندر اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن میں تو اتنا پاکستان کا فائدہ ہے. اور عاطف خان آپ نے یہ بھی بات کی امپلائمنٹ کی، یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی کہ یونیورسٹیز میں جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے اس کا کنیکشن نہیں ہے ملک کی ریکوائرمنٹ کا، لہٰذا وہ بے روزگار پھرتے ہیں. کئی میرے گھر کے باہر کئیوں نے پروٹیسٹ کیا، ایک دفعہ پی ایچ ڈیز تھے وہ بیچارے بے روزگار پھر رہے تھے کیونکہ کنیکشن نہیں تھا پاکستان کی ریکوائرمنٹس. ہمارے ملک کو ایک طرف شارٹیج ہے اسکلڈ مین پاور کی، دوسری طرف بے روزگاری ہے. تو یہ جو آپ نے یہ جو انویسٹ کریں گے آپ آئی ٹی کے اندر، اور اس میں شارٹ کورسز ہیں، 6 مہینے کے کورسز ہیں، اور آف کورس جتنا آپ پڑھانا چاہیں تو ایک سمندر ہے. اس سے ایک تو امپلائمنٹ ملے گی ہماری یوتھ کو، کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک بڑھتی ہوئی آبادی کے اندر امپلائمنٹ دینا، اور اس کے بعد پھر ملک کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. ہم نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی، رکاوٹیں دور کی جو کہ ٹیکنالوجی کمپنیز کے راستے میں تھیں، اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ 45% گروتھ ایک سال میں ہوئی، اور اب ہماری جو ایکسپورٹس آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی گروتھ ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کریں 75% بڑھے گی. تو اس کا مطلب کہ یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندر ہم جتنا انویسٹ کریں گے اس سے ملک کو بھی فائدہ ہے اور ہماری یوتھ کو بھی امپلائمنٹ ملے گی. تو میں پھر سے آپ ڈاکٹر عطاء الرحمان، کیونکہ آپ میں یہ فاسٹ سائٹڈنس تھی، آپ نے بڑے زور لگا کے اور بڑی پرسسٹ کر کے یہ فوق شعلے بنائی جو یونیورسٹی یہاں. انفارچونیٹلی ہمارے یہ پرائرٹی ملک میں تعلیم کے اوپر اتنی رہی ماضی میں، تو اس کا جو امپیکٹ ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا. اب ساتھ یہ جو اسپیشل ٹیکنالوجی زون بھی یہاں اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو یہ سارا ایک دوسرے کو فیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں پھر سے کہوں گا کہ پرویز خٹک آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس کا یہ وقت ثابت کرے گا کہ سب سے بڑا انیشیٹو جس کے فار ریچنگ امپیکٹ ہوں گے سوسائٹی کے لیے. محمود خان آپ کو بھی آج اس کے لیے مبارک دیتا ہوں، اور میں یہاں ہری پور میں جو کہ ہمارے یہ جو سارا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے اس کا مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ اب کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو. اور میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے ماشاءاللہ اس سال اب تک، اور بڑھتی جا رہی ہے. تو جیسے جیسے ہمارے پاس پیسہ آتا جائے گا، یہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ وہ صرف ہمارے جتنا ملک کا ریونیوز بڑھے گا اس کی سب سے زیادہ کوشش ہوگی دو طرف جائے، تعلیم کے اوپر، اور دوسرا ہماری ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. شکریہ. ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.